بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان نور الدین ایک عابد جو شب بیدار تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود ایسے مرد و درویش تھے کہ جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظیم کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ وہ آدمیوں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین زنگی، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شرکاء کا استحصال کرو۔ نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان و مال و اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اعیان و دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے روانہ سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیزی رفتار کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن ہی مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمدنی پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدائے رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضرور تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ روضہ اقدس کے قریب ایک مقام کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ ان مقام میں جا پہنچا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کے زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب السان تھے۔ بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔
چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سال تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پابند زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان دونوں بدبختوں سے نہایت ہی غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت ہی بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت پر ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا کہ تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کے گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤں میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دیکھ کر سلطان پر رخ طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے گگی بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے کہ ہے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل پہ روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ شیشے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی غلامی والی زندگی اور ان کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔